بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ القریش۔ سب سے پہلے ہم سورہ قریش کے لفظی معنی سمجھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا سلیس ترجمہ کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ قریش کے لفظی معنی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں لفظ ہے جی لِإِيلَافِ۔ لِإِيلَاف، ایلاف کے معنی ہوتے ہیں محبت، الفت محبت، ایلاف۔ اور لام سے لی کا معنی ہوتا ہے، یہ کسی بھی ناؤن سے پہلے جب آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کی وجہ سے، کے لیے۔ تو لِإِيلَافِ، الفت یا محبت کی وجہ سے۔ قریش یہ ایک قوم کا نام ہے، یعنی یہ قوم قریش کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ قریش جو ہے وہ محبت کی وجہ سے ایلافہم، ایلاف آپ کو بتایا اس کا معنی ہے ان کی محبت، الفت، یعنی لوگوں کی ان کے ساتھ محبت اور الفت، اس کی وجہ سے۔ آگے لفظ ہے رحلتن، رحلہ کہتے ہیں سفر کرنا، اور الشتاء، شتاء کہتے ہیں جھاڑے کو، سردی کا موسم، سردی کے موسم کو عربی میں کہتے ہیں شتاء۔ اور اسی طرح الصیف کا لفظ ہے، صیف کہتے ہیں گرمی کے موسم۔ واو پہلے پڑھایا جا چکا ہے، واو کے معنی ہوتے ہیں اور، یعنی گرمی اور سردی۔ شتاء میں نے جھاڑے یعنی سردی کے موسم میں، اور گرمی کے موسم میں ان کا سفر کرنا۔ آگے فَلْيَعْبُدُوا، اب یہ جو کہا گیا تھا لِإِيلَافِ، یعنی قریش کو ان کی محبت کی وجہ سے گرمی اور سردی میں جو سفر کرتے ہیں اور لوگوں سے جو ان کو محبت ملتی ہے، اس کی وجہ سے کیا کرنا چاہیے جی؟ فَلْيَعْبُدُوا، ان کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا، فا کے معنی ہوتے ہیں پس، یعبدو تم عبادت کرو، تو چاہیے کہ تم عبادت کرو۔ رب کہتے ہیں پالنے والا، رب، ھذا البیت، ھذا کے معنی یہ، بیت معنی گھر، یعنی اس گھر کے رب کی، اس گھر سے مراد بیت اللہ شریف ہے۔ آگے لفظ ہے جی الذی، الذی کا معنی وہ ذات جس نے، یعنی جو گھر والا ہے۔ اطعمہم، اطعمہم کا مطلب انہیں کھلایا، اطعمہ کا مطلب کھلایا، ہم انہیں، من کا مطلب سے، جوعن بھوک، یعنی یہ جو تجارتی سفر کرتے تھے اس سے جو پرافٹ اور منافع آتا تھا اس سے یہ کھاتے تھے۔ وآمنہم، اور انہیں امن دیا، واو کے معنی اور، آمنہم انہیں امن دیا، یعنی یہ سفر میں جو جاتے تھے تو اس وقت کے حالات تو بہت خراب تھے، لیکن اس گھر کے وجہ سے ان کو امن ملتا تھا، یعنی لوگ ان کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ من خوف کا مطلب ڈر سے، خوف کا مطلب ڈر۔ تو یہ ہو گیا جی اس کا لفظی معنی۔ اب اس کا سلیس ترجمہ کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلی آیت ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، ایلافہم، اس لیے کہ قریش کو مانوس کر دیا، یعنی ان کو مانوس، ان کے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی، اس وجہ سے ان کو جھاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے باعث، یعنی ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اب یہ گرمیوں میں سفر کرتے تھے تجارتی، اسی طرح سردیوں میں سال میں 2 سفر کرتے تھے، اور راستے میں ان کو کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، بلکہ لوگ جانتے تھے ان کو کہ یہ اللہ کے گھر کے متولی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چونکہ اس گھر کی یعنی بیت اللہ کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف، جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور ان کو خوف سے امن دیا۔ یعنی یہ اپنی معاشی تنگی کو دور کرنے کے لیے جو سفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کھانے کے لیے دیتا ہے، اور پھر اس سفر کے دوران چونکہ حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے لوگوں کا ڈر اور خوف بھی ان کے دل سے اس لیے ختم ہو گیا کہ لوگ ان کو بیت اللہ کا متولی سمجھتے ہیں،
تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس گھر کے رب کی ان کو عبادت کرنی چاہیے۔ یعنی اللہ کے نبی جب اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں ان تک، تو ان کو چاہیے کہ یہ ایمان قبول کر لیں۔ تو یہ اس کا ہو گیا جی سلیس ترجمہ۔ یہ جب بیت اللہ پر ابرہہ نے حملہ کیا تھا تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی مدد اور نصرت آئی کہ یہ بیت اللہ بھی محفوظ، بیت اللہ کے متولی بھی محفوظ، اور مکہ کے لوگ بھی، یعنی یہ قریش بھی محفوظ ہو گئے۔ تو ان کے محفوظ ہونے کی وجہ سے ان کے ابرہہ جو ہلاک ہو گیا، تو اس کی وجہ سے ارد گرد جو ملک شام تھا، یونان تھا، مصر تھا، ان سب کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو گئی۔ تو اس محبت کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں دیکھو تم ان کے ملکوں میں سفر تجارت کرتے ہو، وہاں سے کمائی لاتے ہو، کھاتے ہو، تمہاری بھوک مٹتی ہے، اور پھر تمہیں اس سفر میں کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، امن معمون ہو کر کے جاتے ہو اور امن اور معمون ہو کر کے واپس آتے ہو، تو تمہیں پھر چاہیے کہ میرے نبی جو تمہیں تبلیغ کر رہے ہیں، یعنی اس گھر کے رب کی مان لینی چاہیے۔ تو یہ در حقیقت ایک بہت بڑی نعمت تھی جس کی شکرانے میں اللہ نے کہا کہ تم اللہ کے حضور جھک جاؤ۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں نعمتیں دیتے ہیں، کھانے کی، پینے کی، امن، سلامتی، سکون، راحت اور جسم کی جو راحت اللہ دیتے ہیں، تو اس کے بدلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے سامنے جھکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔